زیادہ وقت نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، بس دھیان دینا تھوڑا سا۔ مرکز کی انجیل اور اس کا 4 باب اور 35ویں آیت سے 41ویں آیت تک اس طرح سے لکھا ہے، اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود یعنی یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آمین آمین آمین۔ تو یسوع مسیح کون ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہر شخص کے لیے جو اس زمین پر رہتا ہے، وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں، وہ کوئی بھی ہے، اس کو ذاتی طور پر اس بات کو سمجھنا کہ یسوع مسیح کون ہے اور یسوع مسیح اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ شاگرد یسوع کے ساتھ ہیں اور وہ اس وقت جھیل کے اندر ہیں۔ یہ جو جھیل ہے یہ گلیل کی جھیل ہے، اسے تبریاس کی جھیل بھی کہتے ہیں، اسے گنیسرت کی جھیل بھی کہتے ہیں۔ ایک ہی جھیل ہے، مختلف طرح سے اس کو مختلف جگہ لگتی ہیں، ان کے نام سے وہ منسوب کی گئی ہے بائبل کے اندر۔ اس جھیل کے اندر شاگرد یسوع کے ساتھ ہے، یہ ایسے کہہ لیں کہ یسوع شاگردوں کے ساتھ ہے، دونوں ایک ہی بات ہے۔ لیکن جب ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے یا سمجھنے کی ضرورت پڑتی کہ ہے تو سارے ہی ایک کشتی پر، لیکن جو گفتگو ہوتی ہے وہ یہ بتاتی ہے ہمیں کہ کون کتنا کس کے ساتھ ہے۔ گفتگو جو بات چیت وہ بتاتی ہے کہ کون کس کے ساتھ کتنا ہے۔ یہ جھیل طوفانوں کے لحاظ سے خطرناک جھیل ہے، کیونکہ یہ جھیل جو ہے یہ پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی جھیل ہے۔ یہ کوئی عام سی جھیل نہیں ہے، جھیل اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ جھیل لکھا گیا ہے، ہم جھیل کہتے ہیں، یہ باقاعدہ ایک سمندر ہے، یہ گلیل کی جھیل جو ہے، اور اس کے ارد گرد پہاڑ ہیں، اس کی گہرائی بہت ہے، 150 فٹ تک یہ گہری ہے نیچے، اور اس کے اندر طوفان آتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ شاگردوں کو طوفان سے واسطہ پڑا ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یسوع کے زیادہ شاگرد مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑنے والے، ان کا کام ہی جھیل کے اندر تھا۔ وہ جھیل کے اندر اترتے تھے تو مچھلیاں پکڑتے تھے، لیکن آج جب وہ جھیل میں اترے اور یسوع بھی ساتھ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں یسوع بھی ساتھ ہے، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ بات ہمارے سمجھنے کے لیے ہے۔ لیکن اب جھیل کے اندر ایک طوفان اٹھا ہے، اور طوفان اتنا اٹھا ہے کہ پانی بہت بلند ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو پانی ہے وہ کشتی کے اندر بھی آ رہا ہے
اور شاگرد اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پانی سے اپنی کشتی کو، طوفان سے اپنی کشتی کو بچائے. جو بھی طریقے انہیں آتے تھے وہ سب طریقے آزمائے جا رہے ہیں. لیکن وہ اس بات پر آ گئے کہ یسوع مسیح کی جانب رخ کیا جائے. کدھر رخ کیا جائے؟ یسوع مسیح کہاں ہے؟ یسوع مسیح کہاں ہے؟ کشتی کے اندر ہی ہے. لیکن کشتی کے اندر یسوع مسیح کہاں ہے؟ پیچھے گدی پر آرام سے سو رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں یسوع مسیح؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے طوفانوں کے اندر کسی کو سوتے ہوئے؟ جب ایک کشتی ہے اس میں طوفان ہے اور طوفان جھیل کے اندر ہے، کشتی جھیل کے اندر ہے، طوفان میں ہے، گھری ہوئی ہے، پوری طرح ہل جل رہی ہے، اوپر نیچے ہو رہی ہے، ایک جگہ تو نہیں ہے نا. تو پھر بھی یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں یسوع مسیح؟ اب یسوع مسیح سو رہے ہیں. ہر شخص کا اپنا نقطہ نظر ہے اس کے اوپر کہ وہ کیا سمجھتا ہے یسوع مسیح کے سونے کو. شاگردوں کا خیال یہ ہے کہ یسوع مسیح کو ہماری فکر نہیں ہے. بس انہوں نے جا کر یسوع مسیح کو جگایا. اور جگایا کس بات کے لیے؟ یسوع کو جگا کر انہوں نے یسوع سے کیا کیا ہے؟ سوال کیا ہے، شکایت کی ہے، اپنا مدعا رکھا ہے. جس طرح سے بھی آپ، جس جگہ پر بھی آپ ہیں، اسی نظریے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں؟ اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں؟ اب جتنے میرے جیسے یا آپ لوگ سب یہاں پر بیٹھے ہیں، یسوع سے واسطہ رکھتے ہیں، بتائیں کہ یسوع کو میری اور آپ کی فکر نہیں ہے؟ یسوع کو تو ان کی بھی فکر ہے جو اس کو نہیں مانتے، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ نیکوں اور بدوں دونوں پر اپنے سورج کو چمکاتا ہے. وہ ہر شخص کو اس کی خوراک زمین پر رہتے ہوئے مہیا کرتا ہے. تو اسے تو سب کی فکر ہے. لیکن یہ جو یسوع کے ساتھ چلنے والے ہیں، یسوع کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو اس کے شاگرد ہیں، آج جب ایک مشکل میں، پریشانی میں، تکلیف میں آئے ہیں، طوفان میں آئے ہیں، تو یسوع کو کہہ رہے ہیں تجھے ہماری بولے فکر نہیں، تجھے ہماری فکر نہیں ہے. فکر نہیں ہے. طوفان زندگیوں میں اٹھتے ہی رہتے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ طوفان نہیں اٹھا زندگی کے اندر. یہ طوفان جو ہے ہم سب کی زندگیوں کے اندر آتے رہتے ہیں. یہ سلسلہ تو عدن میں ہی شروع ہو گیا تھا، جب آدم اور حوا نے خدا کی مرضی کے خلاف پھل کھایا تو ان کی زندگی کے اندر طوفان اٹھایا تھا. اور وہ اتنا خطرناک طوفان تھا کہ اس نے انہیں عدن سے اٹھا کے باہر زمین پر پہنچا دیا تھا، جہاں اب انہیں محنت اور مشقت کی روٹی کھانی تھی. وہ جو اندر بیٹھ کے سب کچھ مفت میں مل رہا تھا، اس طوفان نے وہ سب کچھ واپس لے لیا تھا. اور طوفان آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے. ان طوفانوں کو کوئی بند نہیں کر سکتا. طوفان ذاتی زندگی میں بھی آتے ہیں اور طوفان خاندانی زندگیوں میں بھی آتے ہیں. طوفان قوموں کے اندر بھی آتے ہیں اور طوفان جو ہے وہ ملکوں کے اندر بھی آتے ہیں. اور طوفان ہر قسم کے ہوتے ہیں اور ہر طرح سے آتے ہیں. آپ جانتے ہیں استر کی کتاب میں اسرائیل کی قوم پر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا. پوری قوم کی بربادی کا فرمان جاری ہوا تھا. ابراہیم کی زندگی کے اندر ایک بڑا طوفان اٹھا جب خدا نے اسے کہا کہ اپنا بیٹا جو تیرا اکلوتا ہے، جو تیرا پیارا ہے، اسے میرے لیے قربان کر دے. طوفان دونوں طرح سے آتے ہیں، خدا کی مرضی سے بھی آتے ہیں اور خدا کی مرضی سے نہیں بھی آتے ہیں.
ہماری اپنی کمیوں کی وجہ سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں مختصر طور پر بتا رہا ہوں، ہماری اپنی کمیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے بھی طوفان آتے ہیں، اور بعض اوقات خدا کے مقرر کیے ہوئے وقتوں کے مطابق بھی طوفان آتے ہیں، جیسے اس زمین سے کسی شخص کا رخصت ہو جانا۔ بائبل واضح طور پر بتاتی ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے۔ عبرانیوں کے خط کے 9ویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے ہم سب کو مرنا ہے، اور تواریخ کی دوسری کتاب میں لکھا ہے کہ ہم سب زمین پر گرے ہوئے پانی کی مانند ہو جاتے ہیں جو دوبارہ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایوب نے بھی یہ کہتا ہے 14ویں باب کی پہلی آیت میں کہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ تھوڑے دنوں کا دکھ سے بھرا ہے۔ اور وائس کی کتاب کا ریفرنس میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا ہے 7ویں باب میں کہ مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے۔ اب یہ طوفان جب کسی کا اس زمین سے رخصت ہونے کا کسی شخص کی کسی گھرانے کے اندر آتا ہے تو یہ خدا کی مرضی کے 100% مطابق طوفان ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ طوفان آئے گا۔ بھائی عرب اور ان کے گھرانے کی زندگی کے اندر بھی طوفان آیا ہے، کیونکہ ان کا عزیز، ان کا ساتھی، ان کے بچوں کی ماں خدا اپنے وقت پر واپس لے گیا ہے۔ زبور نویس یہ کہتا ہے زبور 116 اور 15ویں آیت میں کہ خدا کے مقدسوں کی جو موت ہے وہ خدا کی نگاہ میں گراں قدر ہے، بہت قیمتی ہے۔ جو خدا کے ایماندار لوگ، مقدس لوگ اس زمین سے جاتے ہیں تو یہ بہت قیمتی ہے، یہ گراں قدر ہے، یہ خدا کی نگاہ میں بڑی اہمیت کی عمل ہے۔ جیسے ہمیں لوکا کی انجیل میں پتہ چلتا ہے 15ویں باب کے اندر کہ جب کوئی شخص گناہگار زمین پر توبہ کرتا ہے تو آسمان پر خدا کے فرشتے خدا کے سامنے خوشی مناتے ہیں۔ ویسے ہمیں سٹیفنس کی کہانی کے اندر ایمان کی کتاب کے 7ویں باب میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک ایماندار خدا کا بندہ رخصت ہوتا ہے تو خدا میں یسوع مسیح اس کو لینے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو وہاں پر ایک مشنری خدا کے خادم کا ذکر تھا۔ اس نے لکھا کہ میں خدا کے کہنے کے مطابق بہت ساری جگہوں پر گیا، میں نے خدمت کی، میں نے بہت ساری روحوں کو جیتا، میں نے مسیح کا پیغام دیا، اور جب میں واپس آ رہا تھا تو جس جہاز پر میں واپس آ رہا تھا اسی جہاز پر اس ملک کا ایک بہت مشہور کھلاڑی جو فٹ بال کھیلتا تھا وہ واپس آ رہا تھا، اور اس شخص کو ریسیو کرنے کے لیے اس ایئرپورٹ پر اتنے لوگ تھے کہ جگہ نہیں تھی کہ اور لوگ بھی آ جائیں، میڈیا اتنا تھا۔ کہتا میں اپنے گھر گیا، میں نے خدا کے سامنے یہ بات رکھی کہ خدا میں تو تیرا اتنا کام کر کے واپس آیا ہوں اور مجھے تو لینے ایئرپورٹ میں میرے گھر والے بھی نہیں آئے، تو اس شخص کو لینے تو اتنی دنیا آئی ہے۔ تو کہتا خداوند نے مجھے کہا بیٹا وہ اپنے گھر آیا ہے، جس دن تو اپنے گھر آئے گا پھر دیکھنا تیرا کیسا شاندار استقبال ہوتا ہے۔ تو جب ایک ایماندار اس زمین سے رخصت ہوتا ہے تو آسمان پر اسے بڑی عزت کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے۔ فلپیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہم بڑی عزت کے ساتھ خدا کی ابدی بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے۔ بڑی عزت کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں جب کوئی داخل ہو جاتا ہے تو یہ ایماندار کی فتح ہے، یہ خدا کی فتح ہے کہ اس نے ابلیس کو اس کی ساری قوتوں کو شکست دی ہے اور اب وہ شخص خدا کی حضوری میں ہے۔ لیکن نیچے والوں کا کیا کرے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا طوفان ہے کہ اب پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا،
یسوع کو تو ہماری فکر ہی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ یہ باتوں کے بھی بہت سارے طوفان ہیں، سوچوں کے بھی طوفان ہیں، خیالات کے بھی طوفان ہیں، جو پھر امڑ کر آ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ اپنی محبت میں ہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنی محبت میں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو سننے والے ہیں ان کے لیے پریشانیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ بہت سارے، جیسا ہمارا معاشرتی سسٹم ہے، بہت ساری باتیں ہیں جن میں سے ایک تو اس طرح سے ہے، دیکھو خدا کو پتہ ہی نہیں سی بچے تھے ہلے چھوٹے میں۔ بتائیں جو بات مجھے اور آپ کو پتا ہے خدا کو نہیں پتا تھی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ابھی بہت کم عمر تھی۔ اچھا یہ مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، خدا کو نہیں پتا۔ کیا خدا بے انصاف ہے؟ کیا خدا کسی کی طرفداری کرتا ہے؟ کیا ایسی کوئی بات ہے؟ میرے علم میں تو نہیں۔ میں نے تو اس کتاب کو، جس کو بائبل مقدس کہتے ہیں، پیدائش سے مکاشفہ تک بے شمار دفعہ پڑھا ہے، مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ خدا ناانصافی کرتا ہے، خدا کسی کی فکر نہیں کرتا۔ اسی لیے بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ ہر وقت کے تعلق سے جب ہماری زندگیوں کے اندر طوفان ہو، ہمیں اس کلام پر نگاہ کرنی چاہیے کہ بائبل کیا کہتی ہے۔ تسالونیکیوں کے خط میں، پہلے خط کے 4 باب کی 17ویں آیت سے آگے پڑھے تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب یسوع مر کر جی اٹھا ہے تو ہمارے ایماندار لوگ جو اس زمین پر آنکھ بند کر لیتے ہیں وہ بھی اپنے وقت پر جی اٹھیں گے۔ پھر جو مرنے کا لفظ ہے یہ ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ بائبل مقدس میں جو مرنے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے یا اردو کی زبان میں لکھا گیا ہے، اس کا جو اصل، جو یونانی متن ہے، اس کا اصل، اس کا مطلب یہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ ہم لوگ انتقال کو سمجھتے ہیں زمین کے معاملے میں۔ آپ جب زمین خریدتے ہیں تو زمین کا انتقال ہوتا ہے، جس کے پاس پہلے ہوتی ہے وہاں سے دوسرے مالک کے نام منتقل ہوتی ہے، اس کو انتقال کہتے ہیں۔ لیکن جو ایماندار، جو غیر ایماندار اس زمین پر اپنی آنکھ بند کرتے ہیں اور وہ اس جگہ کو چھوڑ کر اپنی اصل جگہ پر جاتے ہیں۔ ایماندار خدا کے پاس، غیر ایماندار اپنے مالک ابلیس کے پاس۔ بائبل اس کو منتقل ہونا کہتی ہے، اس کو انتقال کہتی ہے۔ ایماندار یا غیر ایماندار، جس طرح ہم سمجھتے ہیں موت کو کہ مر گیا سب کچھ ختم ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف اس زمین پر جو خدا نے ایک شخص کو وقت دیا ہے وہ وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ قبرستان جاتے ہیں اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ پکی قبر بھی بنواتے ہیں، اس کے اوپر کتبے بھی لگاتے ہیں، تو لکھا ہوتا ہے پیدا ہونے کا دن اور پھر مرنے کا دن۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ان کے پاس وقت تھا کہ اس زمین پر زندہ تھے، اس دن پیدا ہوئے، زمین پر آئے، اس دن مر گئے، زمین سے واپس چلے گئے۔ واپس کہاں چلے گئے؟ یہ آپ کا فیصلہ ہے کہاں جانا ہے، یہ ہر شخص کا فیصلہ ہے اس نے کہاں جانا ہے۔ جو تو خدا یسوع مسیح کو سمجھتے ہیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، وہ بہن مصباح کی طرح آسمان پر خدا باپ کے پاس جاتے ہیں۔ جو یہ نہیں کرتے وہ ابلیس کے پاس جاتے ہیں، اور بائبل یہ سچائی واضح طور پر بتاتی ہے، کسی کے اچھے عمل اسے بچا نہیں سکتے، اسی لیے خدا یسوع مسیح کا کفارہ ہے۔ خدا یسوع مسیح اس لیے زمین پر آئے، خدا نے انہیں اس لیے بھیجا تاکہ ہر شخص موت سے نکل کر، ہلاکت سے نکل کر، یونا کی انجیل 3 باب اور 16ویں آیت پڑھتے ہیں،
लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये जो हलाक ना होना है, ये हलाकत का जो लफ्ज है, ये खुदा से अबदी जुदाई का मतलब देता है। जब ईमानदार रुखसत होता है तो खुदा के पास, जब गैर ईमानदार रुखसत होता है तो खुदा से लैदा हो जाता है हमेशा के लिए। ये हलाकत है। अब इस जमीन पर वक्त पूरा होने के बाद खुदा के साथ मेल मिलाप का कोई जरिया बाकी नहीं रहा। जब तक जमीन पर है खुदा यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं। फैसला हर शख्स ने खुद करना होता है। इसी तरह जब हमारा कोई अजीज इस जगह से चला जाता है, ईमानदार, पहली तो खुशी की बात यह है, मैंने आज तक सिर्फ एक शख्स के मुतालिक पढ़ा, जितनी की भी मैंने स्टडी की है, उस शख्स का नाम बिल था। मैं किताब में पढ़ रहा था, खुदा का जबरदस्त खादम था और उसकी बीवी बहुत बीमार थी और वो अपने कमरे के अंदर दुआ कर रहे थे और जैसे ही उसकी बीवी ने आखिरी सांस लिया है, वो शख्स उठा और उसने पूरे कमरे के अंदर खुशी मनाना शुरू की, डांस करना शुरू किया। और उसके साथ, जैसे आप सोच रहे हैं ना की गल है, वैसे उसके साथ जो उसके घर के अंदर उसके रिश्तेदार थे वो भी सोच रहे थे। उन्होंने कहा लै भी बीवी मर गई है, लगता है साडा भरा, साडा भाई, साडा बुजुर्ग पागल हो गया। लेकिन जब वो रुका, उसने कहा मैंने खुदावंद यीशु को देखा। वो आसमान पर खड़े थे, उन्होंने अपनी बाहें खोली हुई थी और वो मेरी बीवी को इस्तकबाल कर रहे थे, कबूल कर रहे थे। और यही फतह है जो उसने पाली है। अब मेरे लिए गम का क्या मुकाम है। लेकिन मैं जैसे आपको कहा, आज तक मैंने ये एक ही स्टोरी पढ़ी है। और जो पीछे रह जाते हैं, बाइबल वाज़ेह तौर पर बताती है खुदा उनकी फिक्र करता है, उसे पता है, क्योंकि खुदा हर शख्स के साथ एक जाती रिश्ता रखता है। उसे भाई आरफ की भी फिक्र है और उसे हैरिसन की भी फिक्र है, उसे मैरी की भी फिक्र है, उसे जॉन की भी फिक्र है। और उसे यह भी पता है कि ये जिंदगी अब कैसे आगे बढ़ानी है, इनको कहां से, किस तरह से, कब कब जरूरत पड़नी है और कौन इनको अब गाइड करेगा। क्योंकि इनकी मां को तो मैंने वापस बुला ली है, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन खुदा को सब पता है। मैं तो ऐसे ही खुदा को मांगता हूं जिसका मुझे पता है कि वो सब जानता है और उसे पता है कि उसने कैसे मेरी और मेरे घराने की फिक्र करनी है। यीशु मसीह उठे, लेकिन उन्होंने शागिर्दों को कुछ नहीं कहा। पहले उन्होंने शागिर्दों को कुछ नहीं कहा। पहले उन्होंने उठकर उस तूफान को, जिससे शागिर्द डर रहे थे कि पता नहीं क्या होने लगा, यीशु ने पहले उठकर उस तूफान को थमाया। क्या किया? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। तूफान से डर रहे थे ना, तूफान से ही परेशान होकर यीशु को कह रहे थे ना, तुझे हमारी फिक्र नहीं है, हम हलाक हुए जाते हैं। तो यीशु ने पहले उठकर उस तूफान का ही मसला हल कर दिया। किया कि नहीं किया? बाइबल में लिखा, आपके पास भी तो है। मैं कौन सा ये वाली आपको कहानी सुना रहा हूं, बाइबल की बात पढ़ के सुना रहा हूं। किया कि नहीं? तूफान रोका कि नहीं? रोक दिया ना तूफान। उसके बाद यीशु मसीह अपने शागिर्दों की तरफ मुतवज्जो हुए और फिर उनसे कहा, तुम क्यों
डरते हो? तुम क्यों डरते हो भाई? क्या अब तक ईमान नहीं रखते? क्या नहीं जानते मुझे कबूल किया है, मेरे साथ चल रहे हो, कलाम सुन रहे हो, बहुत सारे मोजे देख रहे हो, शिफाएं देख रहे हो, बड़े काम होते देख रहे हो, अभी तक मेरा यकीन नहीं करते। तुम्हारा ईमान कहां गया? तुम डर किस बात से रहे हो? ये बाइबल मुकद्दस 365 दफे ऐसे हवाले देती जहां लिखा है डरना नहीं है। डरना ना हालात से डरना है, ना इब्लीस से डरना है, ना परेशानियों से डरना है, ना किसी और बात से डरना है, क्योंकि खुदा हमारे, मुझे जहां तक याद है ना, जो सबसे ज्यादा कलाम खुदा ने जब खातमों के वसीले खुदा कलाम करता है मेरे साथ और मेरे घराने के साथ किया है ना, वो ये है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। और जब खुदा हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है? जो मुखालिफ होगा, जो मुखालफत में खड़ा होगा, वो फिर देख भी लेगा अपने वक्त पर कि खुदा हमारे साथ है। क्योंकि इब्लीस मुझसे नहीं डरता, उस यीशु से डरता है जो मेरे अंदर उसे नजर आता है, जो आपके अंदर उसे नजर आता है। उसको पता है कि इधर को आऊंगा तो ये आगे से मारेंगे, क्योंकि इनके साथ कौन है, इनके अंदर कौन है, इनके इर्द गिर्द कौन है? यीशु। लेकिन शागिर्द आगे लिखा है अब थोड़े और डर गए। मैं बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में अब नहीं जा सकता, कोई टाइम नहीं है। और डर गए, अब उन्हें और परेशानी लग गई। याद है कि जितना बंदा है, हर तूफान जब किसी शख्स की जिंदगी में आता है उसे खुदा की, उसकी जात की एक नई पहचान भी अता करता है। अब यह सीखने वालों पर मुयस्सर है कि वो क्या सीख रहे हैं। शागिर्दों को यह तो पता था कि ये हमारा उस्ताद है, ये यीशु मसीह है, इसके अंदर शिफा देने की कुदरत है, यह मुर्दों को जिंदा कर सकता है, यह अंधे की आंखें खोल सकता है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था इस तूफान से पहले कि ये कुदरत को भी कंट्रोल कर सकता है, ये हवा और पानी पर भी इख्तियार रखता है। लेकिन आज इस तूफान के बाद उन्हें यह समझ आ गई कि ये यीशु जो हमारा मालिक है, हमारा आका है, जिसके पीछे हम चलते हैं, ये तो हवा को भी डांटता है, ये तो पानी को भी कहता है रुक, बात बड़ी हो गई, इससे ज्यादा नहीं। ये तो नेचर पर, ये तो कुदरत पर भी कंट्रोल रखता है। अगर तूफान ना आता तो क्या शागिर्दों को ये पता चलना था? ये सच्चाई, ये भेद, खुदा की जात का ये एक और मुकाशफा क्या उन्हें हासिल होना था। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितनी को मुझे समझ आई है, तूफान बुरे नहीं होते। हम बुरे समझते हैं क्योंकि हमें ज्यादातर कलाम का पता नहीं होता। हम दुनिया के जावियों से, दुनिया के नुक्ते नजर से चीजों को देखते हैं, इसलिए हम परेशान, तकलीफ और दुख को ज्यादा महसूस करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तकलीफ या दुख होते नहीं, ये भी समझना है। रिश्तेदारी के हिसाब से जो खुदा ने रिश्ते बनाए हैं, हमें होशिया की किताब में ये पता चलता है 11वें बाब से कि खुदा ने हमें मोहब्बत की डोरियों से रिश्तों में बांधा है, खुदा ने बांधा है। इसलिए इन रिश्तों के अंदर जब वक्ती जुदाई आती है तो हमें उस जुदाई की तकलीफ महसूस होती है, लेकिन समझने की बात यह है कि ये जुदाई वक्ती है, आरजी है। जब हम आसमान पर पहुंचेंगे तो हम अपने अजीजों से मिल लेंगे,
तब तक हम उनसे मिल नहीं पाएंगे जब तक हम जमीन पर हैं। और ये बाइबल वाज़ेह बताती है कि हम सारी उम्र जमीन पर नहीं रहेंगे। जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आएंगे ये सिलसिला जारी रहेगा, और जब यीशु मसीह आएंगे तो फिर हवा में उड़कर मामला हल हो जाएगा। सो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, सब अपनी आंखों को बंद कीजिए। अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। अगर तो अभी तक खुदावंद यीशु को नहीं समझते, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, यानी अपना जाती रिश्ता उसके साथ नहीं बनाया, आप अभी तक उस जिंदगी को ही समझ रहे हैं जिसमें आप रह रहे हैं कि मैं इस जिंदगी के मुताबिक ठीक हूं, बाइबल उसको ठीक नहीं मानती। कर्नेलियस बहुत अच्छा शख्स था, बहुत खैरात करता था, बहुत अच्छी और नेक काम करता था, लेकिन एंड पर खुदा ने पतरस को उसके पास भेजा ताकि उसे ये समझ दे कि तेरे नेक काम अच्छे हैं, लेकिन तेरी निजात सिर्फ यीशु पर ईमान लाने से हो सकती है। सो कर्नेलियस यीशु पर ईमान लाया। उसी तरह मुझे और आपको भी ये समझने की जरूरत है कि हम जितने भी अच्छे हैं, हमें यीशु की जरूरत है अपनी जिंदगी में जाने के लिए, गुनाहों से छूटने के लिए और गुनाह के इस कोड़ी मर्ज से शिफा पाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह कुर्बान हुए हैं, उसका खून बहाया गया है ताकि उसके एवज मुझे माफी मिले। सो अगर तो ये काम नहीं किया तो अभी वक्त है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। खुदा आपका भी उतना बाप है जितना मेरा है। सिर्फ अपने सच्चे दिल से उसके सामने रखिए कि मैं हाजिर हूँ, मुझे समझ आई है, अपने बेटे के खून से धो दे, आइंदा मैं तेरे कलाम को समझूंगा और जो तू कहता है वैसी जिंदगी बसर करूंगा। और अगर आपने खुदावंद यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है और उसके कलाम पर अभी इतना गौर नहीं करते, तो मैं आपको दावत देता हूँ कलाम मुकद्दस को सीखें, उस पर गौर करें, खुद उसको पढ़ें, दुआ करने के लिए बैठें, खुदा के साथ गहरे में जाएं, गहरा रिश्ता बनाएं, बाइबल पढ़ा करें, दुआ किया करें, खुदा आपको कलाम की समझ देगा। और जितना हम कलाम को समझेंगे उतने ही हम एक दूसरे के मददगार हो सकते हैं, क्योंकि क्रंथियों के खत में लिखा है कि खुदा हर तरह की तसल्ली का सर चश्मा है। और तसल्लियों के खत का जो मैंने पहले रेफरेंस दिया, लिखा है कि खुदा के कलाम की बातों से हमें एक दूसरे को तसल्ली दे दी। सो मेरे अजीजों, अपनी अपनी जिंदगी पर चंद लम्हे गौर कीजिए। मसीही कौम की एक और बहुत बुरी आदत है, हमेशा दूसरों की जिंदगी पर गौर करते रहते हैं। फलाना भाई ऐसा है, फलानी बहन ऐसी है, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, बाइबल ये बताती है कि मैं कैसा हूं, मुझे अपना मुआवजा मसीह के साथ करना है, क्योंकि मैं अपने किए का जवाबदेह हूं, आपके किए का जवाबदेह नहीं हूं। आसमान पर जब अदालत होगी, हम खुदा के सामने होंगे, हर एक जो निकम्मी बात कही गई है उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। मैंने अपना हिसाब देना है, आपने अपना हिसाब देना है। इवन मैंने अपनी बीवी का हिसाब नहीं देना, उन्होंने अपना हिसाब देना है, मैंने अपना हिसाब देना है। सो मेरे जीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, चंद लम्हे सिर्फ अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। जहां आप हैं वहां से आगे बढ़ने के लिए अपने आप को खुदा के हाथों में दीजिए। बहन मिसबा ने जबरदस्त जिंदगी गुजारी, हालात जैसे भी रहे वो खुदा से लिपटी रही, वो खुदा को प्यार करती रही, वो सब्र से चलती रही, और खुदा ने उसके इन सब बातों को कबूल किया क्योंकि वो यीशु के साथ जुड़ी रही। खुदा यीशु के नाम में प्यारे अब्बा जी, आज शाम मैं इस सारी जमात को
इन सारी जिंदगियों को आपकी हजूरी में लेकर आता हूँ और मेरी मिन्नत है कि आपका हाथ इनकी जिंदगियों पर बढ़े ताकि कलाम की सच्चाइयों को जाने, अपनी जिंदगियां खुदा यीशु के खून से धुलवाए और अपनी जिंदगियां आपके कलाम से रोज बरोज गहरी करें, रूह कुश की मदद से सींचे जाएं ताकि आने वाले दिनों में जिंदगी के हर तूफान का मुकाबला करने के लिए खड़े हो सके, कलाम की सच्चाइयों को लेकर आगे बढ़ सके और इस जमीन पर एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बने।